السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دینی مسائل سیکھنے کا آپ کو موقع میسر آ رہا ہے۔ شروع رمضان شریف سے ہی یہ خاص طور پر روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے متعلق مسائل کافی بیان کیے جا چکے۔ میں نے پرسوں یہ عرض کیا تھا کہ اعتکاف کے متعلق کچھ ضروری فضائل اور مسائل بیان کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعتکاف کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اور کچھ وہ ہیں جو جانتے تو ہیں اعتکاف کیا ہے، لیکن اعتکاف میں کن کن مسائل پر توجہ دینی ضروری ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ خاص طور پر جو حضرات اعتکاف کرنا چاہیں وہ ان مسائل کو سیکھیں اور ان کی معلومات حاصل کر لیں تاکہ ان کا اعتکاف صحیح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہیں ہر ایک کے متعلق مخصوص مسائل ہیں۔ جیسے نماز ہے، صرف اٹھک بیٹھک کا مطلب نماز نہیں ہے، خالی قیام ہو گیا، رکوع سجدہ ہو گیا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ قیام کیسا ہونا چاہیے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، کتنی مقدار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدہ کیسے ہونا چاہیے، یہ سب مسائل ہیں۔ ان کی اگر معلومات ہو جائے تو پھر صحیح طریقے سے عبادت ہوتی رہے گی، اور یہ معلومات حاصل کرنا ضروری بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے، جو علماء ہیں، جس کے جانکار ہیں، ان سے پوچھو، کہ مسئلہ پوچھتے رہو تاکہ معلومات حاصل ہو جائے۔ یہ درس ہم نے صرف خاص اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی معلومات حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ جو مستقل درس میں شریک ہوتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کافی معلومات انہیں حاصل ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو آپ ان کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق آپ کو تفصیلی جواب مل جائے گا۔ اعتکاف کے متعلق چند حدیثیں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اس سے صرف اعتکاف کا ایک ذکر مل رہا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں کیا چیز ممنوع ہے، منع ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب حدیثیں سنیں، اس سے اعتکاف کی فضیلت بھی ظاہر ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انہی حدیثوں کی روشنی میں فقہائے کرام نے اعتکاف کے جو مسائل بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کی ایک تعریف سن لیجئے۔ حضرت علامہ بدر الطریقہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتکاف کے متعلق یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے مسجد میں آ کے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن اعتکاف یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ مسجد میں اندر داخل ہوں، نماز کی نیت سے آ رہے ہیں
لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ اگر نیت کر لیں نویتو سنت الاعتکاف، تو جب تک مسجد میں آپ ٹھہرے ہیں تو اس پہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب تک مسجد میں ہیں اعتکاف کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مسجد میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہے گا، ذکر کرے یا ذکر نہیں بھی کرے لیکن اعتکاف کی حالت میں ہے، تو فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مستقل نیت کا اہتمام کریں۔ تو اعتکاف اس کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا آ کر کے، لیکن اب اعتکاف کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ سنت اعتکاف، نفل اعتکاف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آئے نیت کر لیے تو جتنی بھی دیر آپ مسجد میں رہے تو گویا اعتکاف کی حالت میں۔ ایک وہ سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف جو خاص رمضان شریف میں 21ویں شب سے لے کر 29ویں یا 30ویں چاند نظر آنے تک اعتکاف کیا جاتا ہے 10 دن کا، وہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اس کی فضیلت میں چند حدیثیں ہیں۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان شریف کے آخر عشرہ وہی ہے 20 کے بعد سے لے کر آخر تک، تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جاتے تھے تو اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ کہا گیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخیر حیات تک اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث امام ابو داؤد نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، کہتی ہیں معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ یہ حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ ایک اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، معتکف یعنی جو اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، یعنی گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لی۔ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کو ساری نیکیاں حاصل ہو جائیں گی، یہ اتنا بڑا ثواب۔ اور ایک حدیث پاک امام بیہقی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ جو ماہ رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کیا اور پورا اعتکاف صحیح طریقے سے ادا کر لیے، ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ چند حدیثیں جو اعتکاف کے فضائل کے متعلق تھی، میں نے عرض کیا ہے، پیش کیا۔ اب اعتکاف کے چند ضروری مسائل سماعت فرما لیں کہ اعتکاف کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے، اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ یعنی جو بھی اعتکاف میں بیٹھیں، ایک تو وہ عاقل ہو، غیر عاقل یعنی پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل ہے تو پھر وہ مسجد میں کی بے حرمتی بھی اس سے ہو سکتی ہے، اس لیے منع ہے، اور عاقل ہو، عقل مند ہے۔ جناب بالغ اور نابالغ کا اس میں کوئی فرق نہیں، ہاں بالغ ہو تو زیادہ بہتر ہے، نابالغ بھی اگر ہے لیکن شعور والا ہے، جیسے 7-8 سال کے بچے اگرچہ نابالغ ہیں لیکن وہ شعور رکھتے ہیں، مسجد کا ادب لحاظ رکھتے ہیں، تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا،
مرد جو ہیں وہ تو ناپاکی سے پاک رہیں. عام طور پر لوگ جانتے ہی ہیں ناپاکی کیا ہے، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے کہ اگر عورت اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں جہاں پر نماز کے لیے انہوں نے اپنی خاص جگہ مقرر کر لی ہے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں. خواتین عورتوں کے لیے، ان کے لیے بھی اعتکاف درست ہے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں. جو ان کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں نہ بیٹھے. اگر وہ پاکی کے دن ہیں اور انہی میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں. مسجد بیت ان کے لیے وہی گھر کی ہی اندر کوٹری ہے، کمرہ ہے، روم ہے، جہاں پر وہ مستقل نماز پڑھتی رہتے ہیں، وہیں پر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں. اب ان کے لیے کچھ تفصیلات ہیں کہ کیا کیا کام کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی. ان کے لیے موقع ملا تو تفصیل عرض کریں گے. ابھی خاص طور پر مرد حضرات کے لیے جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے یہ چند ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا، بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے. نابالغ یعنی اتنی عمر ہے کہ جیسے عام طور پر فقہا فرماتے ہیں کہ 7-8 سال سے بچے مسجد میں آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ابھی بہت سارے لوگ جو ہے اس سلسلے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کو آنے دینا چاہیے، بچوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ان بچوں کو منع کیا ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، کیونکہ وہ بچے کبھی کبھی پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، منع کیا گیا. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اپنی مسجدوں کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ. پاگل چونکہ وہ بھی مسجد کا احترام یا مسجد کا کچھ لحاظ نہیں کر پائیں گے، ان کو تو کچھ عقل ہے ہی نہیں تو وہ کیا سمجھیں، ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتے. اسی طرح سے جو بچے ہیں لاشعور ہیں، ان کو بھی شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، گھر مسجد ان کو کچھ پتہ نہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابھی چند دنوں سے یہ مسئلہ بڑا اختلافی بنا ہوا ہے. ایک صاحب جو بچے کو لے کے آئے تھے 3 سال، خادم صاحب نے ان کو روکا تو وہ میرے پاس بحث کے لیے آ گئے. آپ لوگ بچوں کو منع کریں گے تو یہ مسجد کب آئیں گے، نماز کے لیے ان کو عادت کب بنے گی، مسجد میں آنے سے آپ لوگ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہوگا. میں نے ان سے عرض کیا کہ منع ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مسجد میں منع کرنے کے ہم حقدار ہی نہیں ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں سر جھکا لینا چاہیے آپ کو. اور یہ آپ جو بہت جذبہ دکھا رہے ہیں کہ بچوں کو لانا چاہیے، ضرور لانا چاہیے، لیکن کب سے لانے کا حکم ہے کہ 6-7 سال جب شعور ہو، یا اگر ایسا بچہ ہے کہ واقعی وہ شرارت نہیں کرے گا، گندگی ناپاکی نہیں کرے گا، یا اس کو کچھ ایسے حفاظتی انتظام رکھے ہیں کہ مسجد میں ناپاکی نہیں کرے گا، تو پھر کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کو ایسا شبہ ہے تو اگر لے بھی آئے تو آپ کنارے اس کو بٹھا دیجئے، لیکن نہیں دھڑلے سے لائیں گے، زبردستی دکھائیں گے کہ ہم آپ کے خلاف لائیں گے. ہم کو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. آپ جس حکم خدا یا حکم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، بتانا ہمارا کام ہے. اگر مخالفت کر رہے ہیں تو یہ میری مخالفت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. ابھی اس کے باوجود بھی ابھی پرسوں کے دن یہاں ایک بچے نے پیشاب کر دیا. اب آپ بتائیے، پیشاب بچہ کرتا ہے تو کتنوں کی نماز خراب ہو رہی ہے. ویسے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فوراً اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے باقاعدہ دھویا جاتا ہے. اب یہ قالین ہے، یہ تو دھونے کی جلدی تو دھو نہیں سکتے ہیں، اب اٹھا کے دھوئیں گے، اس کو سوکھنے میں ہفتہ بھر لگ جائے گا، دھونے میں کتنی تکلیف ہوتی، اس کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. مسجد ہے، مسجد کے آداب کا لحاظ کرنا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ لاؤ. اور جو بچے آ بھی رہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو تاکید کر کے بیچے بچہ نماز کے لیے جانا ہے، وہاں مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا، مستی نہیں کرنا. لیکن جن بچوں کی عادت ہی ہے اب کیا کریں. بہرحال میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں سے یہ مسئلہ بڑا یہاں پر چل رہا ہے. ان کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یہ ہماری طرف سے بچوں کو روکنا، یا ہمیں کوئی شوق نہیں کہ بچوں کو روک کر کے کوئی ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں.
جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کو سمجھو۔ ایک کلپ بھی وائرل ہوئی ہے، ایک صاحب نے کوئی امام صاحب نے بہت زوردار انداز میں کہا ہے کہ بچوں کو روکیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیسے سنورے گا۔ امام صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ اس اعتبار سے کہ وہ بچے جیسے 7 سال کے ان کو لانا چاہیے، مسجد میں آنے کی عادت ڈالنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ یہ 7 سال کی قید حدیث میں ہے، جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو، نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے لیے اس کو آپ لے آؤ، نماز کے بارے میں تاکید کرتے رہو۔ یہ 7 سال کی قید ہے، اور 7 سال سے نیچے اس کے لیے ابھی ایک تو وہ احکام بھی اس پر لاگو نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا بھی نہیں کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو لے کے آؤ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کی عادت ڈالو، لہٰذا آپ اس کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی 10 سال کا ہو جائے اگر نہیں پڑھتا ہے تو اسے سختی کرو، مار کے پڑھاؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر بچے بڑے ہی ہیں لیکن آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نصیحت کریں، ان کو روکیں، منع کریں۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ خود منع نہیں کریں گے، امام صاحب کو آ کے بولیں گے آپ آ کے منع کیے، امام مصلی سے اٹھ کے وہاں جا کر کے بچے کو روکے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، بارہا ہمارے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ وہ بچہ وہاں شرارت کر رہا ہے، وہ بچہ وہاں شرارت کر رہا ہے۔ ہم یہ ساری ذمہ داریاں اپنائیں کہ وہ بچوں کو آپ کے روکنے کے لیے جائیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، اور ہماری جتنی ذمہ داری ہے بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ فوراً ان کو اسی وقت روکیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتکاف کے متعلق کہ اگر بچے بھی بیٹھنا چاہیں تو جو شعور والے بچے ہیں، یعنی 8 سال 7 سال 8 سال کہ وہ مسجد کا ادب و احترام بھی برقرار رکھ سکیں گے، ان کو بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصیٰ، پھر اس میں جہاں بھی بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کے لیے مسجد یعنی مرد کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے، کہ مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے بلکہ مسجد میں ہی ان کو اعتکاف کرنا ہے۔ اور مسجد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو، اگرچہ جمعہ نہیں ہوتی، جیسے کچھ ایسی مسجدیں ہیں کہ وہاں 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن جب آئے گا تو جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے وہاں جا کر کے وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کریں، مگر اس جگہ کریں جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر کے رکھے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن آج کے دور میں حالات ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، گھر جانے تک وہاں گھر میں جگہ نہیں رہتی، اس لیے اکثر حضرات مسجد میں ہی سنتیں نوافل وغیرہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ لیکن ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر گھر بڑا ہو اور گھر میں سہولت، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں بھی نماز پڑھتے رہیں۔ مسجد میں اگر فرض نماز جماعت سے ہو گئی اور فوراً سنت ادا کر کے نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھنا یہ بہتر ہے تاکہ گھر میں بھی برکتیں ہوتی رہیں۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے، ایک واجب کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گا تو وہ منت کی ادائیگی کے لیے جو ہوگا وہ واجب اعتکاف ہے۔ اور دوسرا رمضان سنت موقدہ، رمضان شریف کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کرنا، 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے وقت سے لے کر یہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور 30ویں کے غروب کے بعد
یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے. یعنی یہ جو رمضان شریف میں اعتکاف کیا جاتا ہے 20واں روزہ، جیسے اب ہمارے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے انشاءاللہ پرسوں، آج 18 ہے، کل 19 ہے، پرسوں 20 ہے، بدھ کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے ان کو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں حاضر ہو جانا ہے، غروب سے پہلے پہلے جانا ہے. اور کب تک رہنا ہے؟ جب تک کہ چاند نہ ہو جائے. اگر 29 کو چاند ہو گیا تو پھر ان کا اعتکاف مکمل ہو گیا، اور اگر 29 کو چاند نہیں ہوا تو 30 مکمل کر کے 30واں جب روزہ مکمل ہو گیا غروب آفتاب تو مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ نکلیں گے. یہ ان کے لیے اعتکاف. اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی. یہ ضرور سن لے معتکفین کہ مسجد میں 20ویں کو یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے داخل ہو کر کے اسی وقت نیت کر لینا چاہیے. یہاں حکم یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد نیت کر رہا ہے تو اس کا وہ اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا. وہ جو اصل اعتکاف سنت موقع ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ. ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ سب مستحب اور سنت غیر موقعہ ہے. اگر ایک بستی میں، ایک گاؤں میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، مسجد بھی ہے، ایک نے بھی اعتکاف میں بیٹھا تو سب کے سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. اس لیے جہاں بھی جس گاؤں میں جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے. اسی لیے اس کو سنت مؤکدہ کفایہ کہا جاتا ہے. کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر ایک نے ادا کر لیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اگر کسی نے بھی نہیں ادا کیا، ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. جیسے نماز جنازہ کے بارے میں حکم ہے کہ نماز جنازہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، سب مسلمان گنہگار ہوں گے کہ کسی نے بھی نہیں پڑھا. اور اگر ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے. یہ فرض کفایہ کی صورت ہے. یہاں سنت مؤکدہ کفایہ اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو فرمایا گیا ہے. لہٰذا یہ اعتکاف کرنا بہتر ہے، ضروری ہے. اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، جیسا کہ ہمارا گاؤں ہے، وہاں اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو گاؤں والوں کو بتانا چاہیے، یا کم از کم جو مسجد میں امام ہیں ان کو تو بیٹھنا چاہیے کہ کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ رہا ہے تو کم سے کم امام تو بیٹھ جائے. لیکن جہاں دوسرے بیٹھ رہے ہیں تو اب اس کے دوسرے سب بری الذمہ ہو جائیں گے. اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے. یہ بھی شروع میں جو میں نے بتایا تھا، ایک اعتکاف نفل، اعتکاف سنت. جب بھی آپ مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر لی تو وہ اعتکاف ہی میں شمار ہوگا، یعنی اس وقت تک آپ معتکف کہلائیں گے جب تک مسجد میں ہیں، اور جب مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہوگا. تو اس کے لیے روزہ وغیرہ شرط نہیں. مگر وہ جو سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف ہے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، اس میں روزے کے ساتھ رہنا ہے. اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے. لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہیں رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفلی اعتکاف ہوا. اب یہاں اعتکاف میں باہر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بغیر ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. اس کا لحاظ کرنا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کہ جب تک آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہیں تو مسجد میں ہی رہنا ہے، بلا ضرورت شرعی اور طبعی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ بلا ضرورت وضو خانہ تک بھی نہیں جا سکتے. اگر وضو کی ضرورت ہے، حاجت ہے، جیسے کہ استنجا کے لیے جانا ہے تو استنجا کیے اور پھر وضو کر لیے، پھر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں. کہیں کہیں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ معتکفین جو ہیں وہ وضو خانے کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کسی کو بیڑی پھونکنے کی عادت ہے تو وہاں استنجا خانے میں صرف بیڑی پینے کے لیے وہاں چلے گئے. مغرب بعد، عشاء کے بعد، یعنی روزہ کھولنے کے بعد، تو یہ بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے.
وہاں صرف ضرورت طبعی سے مراد یعنی حاجت کے لیے استنجا کے لیے گئے، استنجا کیے، پھر وضو خانہ میں گئے، وضو کیے، فوراً مسجد میں آ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ وضو کر کے وہاں دوستوں سے باتیں کرتے بیٹھے ہیں، پورا حال چال لے رہے ہیں کہ محلے میں کیا ہوا، ایریے میں کیا ہوا، فلاں سے کیا 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 معاملہ ہوا، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اب موبائل لے کے بھی بیٹھنے لگے کہ ساری رپورٹ یہیں گھر بیٹھ مسجد میں مل جاتی ہے۔ موبائل اگر رکھے بھی ہیں تو وہ صرف ضرورت کے لیے، کہ اگر کچھ خاص اپنے لیے منگوانا ہے گھر والوں کو بول کر کے، کوئی آنے والا نہیں، تو اس اعتبار سے موبائل کا اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت خالی ادھر ادھر کی باتیں، خبریں لینا، رپورٹ لینا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، آج کہاں دنگا ہوا، کہاں فساد ہوا، کس نے کیا بولا، یہ سب چیزیں اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے بے تعلق ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا۔ سب سے پہلے اعتکاف کا اصل مقصد سمجھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ 10 دنوں تک اس بندے کو دنیا کی تمام چیزوں سے تعلق توڑ کر کے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ کیونکہ مسجد میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، نماز کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں مانگنا ہے۔ لیکن اتنے وقت میں جو ہے وہ ایک سوئی نہیں ہو پاتی ہے تو پورا فائدہ نہیں ملتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر واقعی اللہ سے مکمل طور پر تعلق جوڑنا ہے تو اعتکاف بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ یعنی جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، سب سے تعلق ٹوٹ گیا، تو پھر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب اس کا رشتہ، اس کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی عبادت پر راضی ہوتا ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے، لیکن لوگ وہ بھول گئے، اب ایک فیشن بن گیا۔ بہت ساری جگہوں پر صرف فیشن کے طور پر اعتکاف کر رہے ہیں کہ سب چیزیں لا کے بیٹھ گئے، اور وہیں پہ دھندے کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور ساری خبریں بھی آ رہی ہیں، اور یہیں سے بیٹھ کر کے ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں۔ یہ اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے، اصل مقصد نہیں ہوگا۔ تو مسجد سے نکلنے کے لیے کون کون سی ضرورتیں ہیں؟ ایک تو عذر، حاجت طبعی جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا وغیرہ، وضو، غسل، تو اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مگر غسل وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں اگر نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو وہ گھر جائے، باہر جائے۔ اور اگر مسجد میں ہی انتظام موجود ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ جیسا کہ بہت سارے مساجد میں غسل خانہ، وضو خانہ، استنجا خانہ سب بنا ہوا ہے، تو وضو خانہ بھی وضو کے لیے ہی ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غسل کی حاجت ہے تو غسل خانہ بنا ہوا ہے تو وہیں پہ غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے تو وہ نہانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ قریب میں، مسجد سے جتنا قریب اگر اس کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا گھر بہت دور ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کا یا کسی قریبی دوست کا گھر قریب ہے اور اس سے وہ اجازت لے لیتا ہے، وہ اجازت دے دیتا ہے، تو مسجد سے جو قریب گھر ہے وہاں پر غسل کر کے بات چیت وغیرہ نہ کرے، دوسرے کام دھام دنیا کے کام نہ دیکھے، سیدھے غسل کیے اور مسجد میں چلے آئے۔ یہ اعتکاف کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور مسجد میں ہے تو پھر مسجد ہی میں وضو اور غسل، یعنی مسجد میں جہاں جہاں انتظام ہے وہاں پر۔ حاجت شرعی دوسری جو ہے، حاجت طبعی کے ساتھ ایک حاجت شرعی ہے۔ مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا، عید تک تو ختم ہو جاتا ہے اعتکاف، جمعہ کی نماز کے لیے اگر جانا پڑے، جیسے کہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، بہت سارے گاؤں میں کچھ ایسی مسجد ہوتی ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی، تو گاؤں وغیرہ میں جو ہے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز ہے وہاں جا کر کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گاؤں اور دیہات کا مسئلہ اور شہر کا مسئلہ الگ ہے۔ جو گاؤں کے حکم میں آتا ہے شرعاً، جس کو گاؤں کہا گیا، دیہات، وہاں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لہٰذا اگر وہاں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے تو پھر اسے جمعہ کی نماز کے لیے شہر میں جانا ضروری نہیں، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ وہاں کے لیے، دیہات والوں کے لیے جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز ہی فرض ہے، جمعہ کی نماز ان پر فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اختلافی مسئلہ بن گیا، حالانکہ فقہ کی تمام کتابوں میں اس کی صاف وضاحت موجود ہے کہ دیہات والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو
پڑھتے رہیں، لیکن اصل ان کے لیے ظہر کی نماز ہی ہے، جو ظہر کی نماز انہیں فرض ظہر کی نماز ادا کرنا ہے جماعت کے ساتھ۔ لیکن اعتکاف کی صورت میں وہ شخص جو دیہات میں اعتکاف کر رہے ہیں، اگر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں تو جمعہ کی نماز کے لیے انہیں شہر جانا ضروری نہیں، وہیں پر وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے، یعنی جیسے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے قریبی کوئی رشتہ دار ہیں، یہاں تک کہ بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، کوئی قریبی رشتہ دار، ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بھی حکم یہی ہے کہ وہ نماز جنازہ کے لیے نہ جائے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، نماز جنازہ کے لیے بھی نہ جائے، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے۔ اور ہاں، اگر ولی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں ہوگا تو وہ اجازت دے دے، جو بھی امام ہیں عالم دین ان کو اجازت دیتے وہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے، تو یہ نہیں بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا اعتکاف باقی رہے گا۔ اب یہاں سے اعتکاف کے اندر کچھ خاص چیزیں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ مسجد، ویسے بھی جو چیزیں اعتکاف کے علاوہ مسجد کے باہر ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے اعتکاف کی صورت میں بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور دھوکہ دینا، چٹی کرنا اور بد نظری، یہ سارے گناہوں میں شمار ہیں، یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، ویسے بھی حرام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کو اور زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں جب کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں جھوٹ نکلے گا، یا کسی کی غیبت ہوگی، یا کسی کی چغلی ہوگی۔ چغلی اس کی سن کر کے اس کو لگا دینا کہ تیرے خلاف وہ ایسا بول رہا تھا، اب دوسرے سے یہ کہنا کہ تیرے خلاف وہ ایسا بول رہا تھا، یہ بھی چغلی میں شمار ہے، اس کو نمیمہ کہا گیا، چغلی بھی نہیں کرنا، حرام ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نظری۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر موبائل رکھے ہوئے ہیں، تو اب موبائل جو ہے وہ ضرورت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اب اس میں سب چیزیں دیکھتے رہیں، یوٹیوب میں کیا آ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے پھر وہ نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں بہت ساری فحش تصویریں بھی آتی ہیں، تو ان پر بھی نظر پڑ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ موبائل کو بلا ضرورت استعمال نہ کرے، جب بات کرنے کے لیے ضرورت ہو، جیسے گھر والوں سے بات کرنا ہے، خیر خیریت لینا ہے، یا کوئی چیز جیسے کھانے کی چیز منگانا ہے افطار کے بعد سحری کے لیے، تو یا کپڑا منگانا ہے، تو اطلاع کے لیے وہ موبائل کا استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت جو ہے وہ دوسری چیزوں میں ہرگز ہرگز اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ ایک صورت، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دینی مسائل سیکھنا ہے، آن لائن درس ہو رہا ہے، تو اس میں موبائل کے ذریعے آن لائن درس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ درس میں شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی معتبر عالم دین درس دے رہے ہیں اور اس کو آن لائن سننا ہے تو اعتکاف کی حالت میں سن سکتے ہیں، درس کی مجلس ہے اس میں بیٹھ سکتے ہیں تاکہ علم دین حاصل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں عبادت میں ہی شمار ہیں، یعنی دین کا علم سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، چاہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہو، بغیر اعتکاف، یہ سب عبادت میں ہی شمار ہے، لہٰذا جو چیزیں عبادت میں شمار ہیں اعتکاف کی حالت میں ان سب کو کر سکتے ہیں، اور جو عبادت میں شمار نہیں ہے، لغو جس کو کہا گیا، جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیا، اس سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ لغو باتیں، بے فائدے کی باتیں، فضول باتیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ معتکفین کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اگر تلاوت کر کے تھک گئے تو پھر ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف اور قرآنی آیات بہت سارے جو وظائف میں پڑھے جاتے ہیں، ان سب کا ذکر کرتے رہیں، یعنی جتنا دیر وہ بیٹھا ہے وہ ذکر ہی کرتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور جب سونے کا وقت ہو یا سونے کی حاجت ہو تو وہ ایک کنارے جہاں پر ان کے لیے مقرر ہے وہاں سو سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت باتوں میں مصروف رہنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ توجہ الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پوری طرح سے اس طرح سے حاضر رہنا ہے کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت ایسے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
تو اعتکاف میں بھی یہی کیفیت، یہی حالت ہو جائے تو انشاءاللہ جو ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب، یقیناً وہ ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، تو اس کا اعتکاف تو فاسد نہیں ہوتا، اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ اسی حال میں اعتکاف کی ہی حالت میں رہے اور بعد میں اس روزے کی وہ قضا کر سکتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ وکافی مزیدہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا قادر، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ تیرے حبیب مکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں ہر گناہ، ہر برائی سے محفوظ فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، جو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مولا تو کریم ہے کرم فرما، مولا تو رحیم ہے رحم فرما۔ ہم میں جو بھی قرض دار ہو گئے، قرض کے بوجھ تلے دبے، انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے شر و فساد اور فتنوں سے، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔